شفقت محسن کاظمی، علامہ محمد باز قمی صاحب، عطا حسین مہاجر، ملک اثر رضا ہاشم صاحب، علی عمران جعفری، زیگم باز مجتبائی صاحب، زین سعید رکن، چودھری اکرام ارشد گجر، عالم باز بھٹی، آغا تصیر عباس، رائے آسم مشتاق، سفر جوہیہ صاحب خطاب فرماون گے شرکت دی بھرپور استدائے 27 نومبر کوٹ 9 بار سید محمد باز شاہ صاحب دے زیر اہتمام سالانہ مجلس جزا، جن وچ علامہ علی نصر تلاڑا صاحب، سید اقبال شاہ بجاڑ اور سید غلام عباس شاہ شادی وال خطاب فرماون گے شرکت دی بھرپور استدائے جناب علامہ زیگم عباس مجتبائی صاحب۔ اعوذ باللہ اسم العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد الذی قیل فی شانہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی والذی قیل فی شانہ لولاک لما خلقت الافلاک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالہم اجمعین ولعنت الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات۔ جو بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں آپ سے گزارش ہے بھائی تن پاک کے صدقے میں اٹھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ یہ جو میرے قریب ہیں آپ سے گزارش ہے دو قدم آگے آ جائیے۔ وہ جو بھائی وہ سندھی چادر والے بھائی آپ سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا اٹھ کے نظر اللہ نے جی کوئی بات نہیں شاید نے ایسا کیا تھا کوئی اچھا اچھا نعرہ تکبیر کافی جگہ آگے ہیں بھائی تھوڑی تکلیف کریں گے آپ نظر اللہ نے حسین تھوڑا تھوڑا آگے ہیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت باچر کی درجہ بابا حیدر شاہ جی کی طرف سے 1 گھنٹہ قرآن اور شان ارشاد پڑھنے کا حکم ہے لیکن میں 1 گھنٹے کے آدھے سے بھی آدھا پڑھوں گا میکسیمم 15-20 منٹ کیونکہ ایک تو تقریر کا ٹائم بھی نہیں ہے میں 9 بجے کا بیٹھا ہوں اور دوسرا مجھ سے 1000 گنا بہتر پڑھنے والے احباب ممبر پہ تشریف فرما ہے میں ان کو بالکل بھی زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ اجازت بات شروع کی جائے۔ میرے ایک مجھ سے بھی چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ذاکر وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے میں آیا ہوں مجمع بولتا نہیں ہے تو میں نے کہا ہمارا کام ہے عشق کی نماز پڑھنا آگے کوئی بولے نہ بولے اس کی اپنی مرضی ہے جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے ہی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ علی علی کرتے ہیں بیٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کی شان کیا ہے یہ جانتے نہیں مصطفیٰ کیا ہے بلکہ یہ تو نعوذ باللہ مولا علی کو نبی پاک سے بڑھا دیتے ہیں اور میں اکثر ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے علی ہی کی قسم ہم علی کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ٹھیک ہے۔ سلامت رکھے۔ یہ نکر ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ 3-4 گھنٹوں سے اس نکر سے آواز نہیں آتی آپ بھی کوشش کیجئے ہمارے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں جی کوئی بات نہیں آپ میرے طرف دیکھیے آپ نے ابھی ایسے سیدھا ہونا ہے میں نے ممبر چھوڑ کے چلا جانا ہے جی بسم اللہ کریں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کتاب کا نام ہے البلاغ المبین
اس کی 3 جلدیں ہیں اور میں دوسری جلد سے حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ سرکار دو عالم ممبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع ہے۔ ایک شخص اٹھا یعنی ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے ہر امت کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے، ہم کائنات میں وہ واحد امت ہیں جسے اللہ نے نبی نہیں نبیوں کا نبی دیا ہے۔ بھائی جان آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ فتح دریا گیا آپ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم کائنات میں وہ واحد امت ہیں جسے اللہ نے نبیوں کا نبی دیا ہے۔ یا رسول اللہ، ہر نبی کا کوئی معجزہ تھا، بادشاہ آپ جو نبیوں کے نبی ہیں آپ کا بھی کوئی معجزہ ہے؟ فرمایا کھل کے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہتا سرکار میری شاہ جی میری عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، فرشتوں کا آدم کے سامنے جھک جانا یہ آدم کا معجزہ ہے، کشتی طوفان سے بچا کے لے جانا یہ نوح کا معجزہ ہے، آگ کو گلزار بنا دینا یہ ابراہیم کا معجزہ ہے، ڈنڈے کا سانپ بنا دینا یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، اور پاؤں کی ٹھوکر سے مردہ اٹھا دینا یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ آپ جو نبیوں کے نبی ہیں آپ کا معجزہ کیا ہے؟ فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے محمد بنایا میرے معجزے کو علی کہتے ہیں۔ بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آپ تو بولتے ہیں ایسا جی بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا اس کا مطلب تھوڑا بول رہے ہیں آپ، سلامت رہیے۔ حیدری، میں جب سے آیا ہوں کئی ذاکر پڑھے میں نے سنے ہیں، بابا نجم شاہ جی انتہائی سریلے سید ہیں، بابا مشتاق شاہ جی انتہائی سریلے ہیں، میرے بعد بھائی ہاشم صاحب انتہائی پاکستان کے میں کہتا ہوں سریلے لوگوں میں سے صف اول کے سریلے ہیں، اور تقی صاحب بھی سریلے ہیں۔ تو اس سریلے لوگوں کی محفل میں ایک بسرے کا آ جانا ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں کی محفل میں بشر آ گیا۔ تو آپ کا مزاج بھی میں سمجھ رہا ہوں، آپ کا بھی یہی چاہتا ہے کہ بسرا بندہ ہے جا چلا جا جلدی، تو میں جناب آپ کی سوچ سے پہلے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، بھائی جان خدا آپ کو سلامت رکھے۔ سارے بریک بندے بیٹھے ہوئے، سارے سر سننے والے بیٹھے ہیں کہ بسرا بندہ کھڑا ہو گیا، بس 5-7 منٹ آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ تبلیغ کا زمانہ ہے، ربیع الاول ہے، ایک بات تو بتائیے سارے مل کے بتائیے، یہ میرے نبی کس مہینے میں دنیا میں آئے ہیں؟ اسی مہینے ربیع الاول۔ اور کل مہینے کتنے ہیں؟ یہ سارے بولو یار، شیعہ تو ظاہر ہے کھل کے بولتا ہے نا، کتنے مہینے ہیں کل؟ پورا زمانہ 12 کا ہے، پورا زمانہ 12 کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم نے کون سا مہینہ کہا کہ وہ میرا ہے؟ فرمایا رمضان و شہر اللہ و شعبان و شہری۔ رمضان نہیں ہوتا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ۔ یا رسول اللہ آپ تو ربیع الاول میں آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرا مہینہ شعبان ہے۔ فرمایا خاموش، ربیع الاول میں ایک بار آیا ہوں، شعبان میں بار بار آیا ہوں۔ بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب یہ نکر نہیں بولے، مجھے پتا ہے تھوڑا سا کچھ کہا ہے ادھری بھائی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 2 سے 3 جملے میں نے جناب کی خدمت میں ہدیہ کرنے ہیں اور میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں جی۔ تمہید کا جملہ ایک ہو گیا، ایک اور سنیے، ایک قصیدے کا شعر اپنے سعودیوں کے سمیت، میرے ذرا سعودی روحانی سعودی ہوتے ہیں ان کو کھڑا کرتا ہوں جی، ایک جملہ کیا کہ میں جناب کو سلام کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، شیعہ اس لیے کافر ہیں کہ یہ مولا علی کو نبی پاک سے بڑھا دیتے ہیں، اور میں آپ کے سامنے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے گزارش کی کہ ہم مولا علی کو مولا مانتے ہی اس لیے ہیں کہ حسین کے نانا نے کہا تھا بابا جی جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بہت بڑا جملہ جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ نہ بھی بولیں گے، میرے بھائی ہاشم بیٹھے ہیں، میرے بھائی تقی بڑے سینئر بھائی بیٹھے ہیں، میں ان کی جوتیوں کے خاک ہوں، آپ نہ بھی بولیں، وہ ضرور بولیں گے ارے مولوی صاحب جھوٹ نہ بول، لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم، ہم محمد کو اتنا زیادہ علی سے اونچا مانتے ہیں، اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتے ہم علی کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ گہرا جملہ تھا خدا کی قسم۔ بات بھئی آپ تو نعرے لگا لیتے ہیں، حیدری بابا جی بسم اللہ کریں، بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھی رات کو بھی تقریر کیا کہ جملہ سنا جا رہا ہے، موعظے سے کم نہیں، ورنہ خطیب کا ٹائم میکسیمم 10 بجے تک ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب میں 2 لفظ استعمال کروں گا اور آدھا جملہ چھوڑ دوں گا اور پھر چیک کروں گا کہ کون سا بندہ واقعی مٹی پہ بیٹھ کے سننے والا ہے یا بس ایسے ہی بس بیٹھے ہیں کہ بسورا بندہ جائے اور سریلے کھڑے ہو جائیں۔ ارے مولوی صاحب جنگ ہو یا جنازہ ہم نے صرف اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا ہے۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، ایسی باتیں میں سنا کریں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ہم نے صرف بھائی جان اسے چھوڑا ہے جس نے
नबी को छोड़ा है। अरे हम तो काले कपड़े पहन के पीटने वाली कौम, जिसे तो कहता है कि जूतियां उतार के बाजारों में हाय हुसैन अपनी ही छुरी से अपने बदन काटने वाले, हम तो मलंग बंदे, हम तुम्हें क्या कह रहे हैं। अरे हम तो ये भी नहीं देखते ईरानी कौन है, अफगानी कौन है, इराकी कौन है, शामी कौन है, सऊदी कौन है, कुवैती कौन है, अफ्रीकी कौन है, अमरीकी कौन है, इंडियन कौन है, पाकिस्तानी कौन है। अरे हम तो ये भी नहीं देखते मर्द कौन है, औरत कौन है, बूढ़ा कौन है, छोटा कौन है। अरे जो 2 मरतबा एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा खुद ही समझ आएगा। अरे हम तो ये भी नहीं देखते गोरा कौन है और काला कौन है, और गोरा कौन है और काला कौन है। हम तो फकत ये देखते हैं जो अल्लामा इकबाल ने देखा था, क्या कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। ऐसे नहीं भाई जो भाई पीछे खड़े हैं जी, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। जी थोड़ा दिल लग गया जी, मेरा हैरान हूं जी, आप बोल पड़े जी, मौला आपको सलामत रखे, थोड़ा बोल पड़े आप। इसका मतलब यह है कि सारे भाई शान रिसालत सुनने के मूड में बैठे हैं। भाई मुझे बताइए, ये जाकिर आपके सामने कहता है ना कि 1 मरतबा अली कहना खत्म कुरान का सवाब है। मुझे कुरान के 30 पारों की कसम, 1 बार मोहम्मद कहना 7 खत्म कुरान का सवाब है। अभी मुझसे पहले बाबा जी पढ़ रहे थे, बाबा नजम शाह जी, तो वो फरमा रहे थे कि ये जो अली फरमाते हैं ना कि अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, कि मैं अली मोहम्मद का एक नौकर हूँ। वो कह रहे थे ये उनकी आजिज़ी है। और मुस्तफ़ा क्या कहते हैं कि अली तो मेरी जान है। अगर मैं इशारा करूं तो रात के इस पहर में टाइम सामने रख के अगर इशारा करूं तो सारे समझ जाओगे। अली अपने आप को नौकर मुस्तफ़ा कह के कायनात को बता रहे थे, जब मैं अली अली होकर भी मोहम्मद का यार नहीं हूं, फिर कोई भी मोहम्मद का यार नहीं है। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। मौला आपको जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। ये सरकार का एक तबलीग थी, एक पैगाम था। कहते हैं कि ना तो शिया जाकिरों को शान रिसालत आती है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और अगर इनका जाकिर कोई बेचारा कभी भूल चूक के शान रिसालत शुरू करे, इनका मजमा गूंगा हो जाता है, इनके मजमे को सांप ही सूंघ जाता है। अरे मौलवी साहब, हम नहीं सांप से डरते हैं। सफेद सूट पहन के आप खामोश बैठे, मैं तो हैरान हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा नजम शाह जी, मालिक आपको सलामत रखे। आप बैठेंगे तो फिर मैं 2 जुमले कह के आपके मेहमान सुरीले जाकिरों को फिर मिंबर देता हूँ जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मरतबा सारे मेरी तरफ देखिए, मिंबर की तरफ देखिए जी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इसका जवाब देके फिर जा रहा हूँ। ये बताइए कि इस लाइट में आपको मेरे होंठ नजर आ रहे हैं? कितने ने हैं? 2। आपके कितने हैं? ये है ऊपर वाला और ये है, और ये वो होंठ हैं जिनसे कभी हक निकलता है और बतकाज़ाए बशरियत, अल्लाह माफ करे, कभी झूठ भी निकल सकता है। जिसके दिल में काबे की तरह अली है वो बोले बाकी कुछ छुट्टी है। जिसका ऊपर वाला होंठ अलहम्द हो, नीचे वाला वन्नास हो, उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। खुदा आपके हाथों को सलाम, बिस्मिल्लाह करा जी। बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे जी, सदके जा। हैदरी भाई, बादशाह आपको सलामत। नारा लग गया। मालिक आपको सलामत रखे। हमारा काम होता है आपके सामने खुलूस से नियत के साथ अपना जिगर निकाल के आपके कदमों में फेंकना। कैसे सुनना है, कितना अच्छा सुनेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। हम आते हैं, हमारी मौला हुसैन ड्यूटी लगाते हैं, हम आके पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मर्जी की तयशुदा बड़ी सारी नियाज लेके चले जाते हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपको भी सवाब हो जाएगा, ठीक है जी। बादशाह आपको सलामत रखे। मैं जरा बंदा दरवेश टाइप में पेंडू बंदा हूं, मैं खुली बात करता हूं जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम आ गए हैं, हमारा काम तो हो गया। अब आप कितना सुनेंगे, आप जाने, शाह जाने, राह जाने। जिसका ऊपर वाला होंठ अलहम्द हो, नीचे वाला वन्नास हो, उस पाक सैयदों के सैयद। अच्छा, लफ्ज़ सैयद नहीं होता सैयद। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझ जैसे अनपढ़ लोग ज्यादा मेंबर पे आ गए हैं, जिसकी वजह से तलफ़्फ़ुज़ बहुत सारा गलत हो गया। पहला तलफ़्फ़ुज़ आपको बताऊं, ये जैसे बादशाह का अलम है, इसका क्या नाम है? ये लफ्ज़ सही नहीं है भाई। अब्बास कोई लफ्ज़ नहीं भाई, अब्बास क्या लफ्ज़ है यार? सारे बोलो क्या लफ्ज़ है? बाप पे शब्द है अब्बास, नाम ही में जोर है। अब बोले यार क्या लफ्ज़ है? क्या लफ्ज़ है ना भाई? सारे बोलो। और जैसे कुरान पढ़ना सवाब है, मेरे बादशाह गाजी का नाम लेना सवाब है। क्या लफ्ज़ है? शाबाश, अब्बास। एक ये हो गया। दूसरा, ये जो कलमा विलायत है, नाराए विलायत, आगे आप क्या कहते हैं? ये भी लफ्ज़ सही नहीं भाई, ये मैं सुनता रहता हूँ, ये लफ्ज़ ठीक नहीं है भाई। खुदा के लिए पहले तलफ़्फ़ुज़ सही कीजिए। अलीयुन वलीउल्लाह कोई लफ्ज़ नहीं भाई, अलीयुन वलीयुल्लाह।
کیا لفظ ہے؟ علی ولی، علی کی یہ کو اللہ سے ملانا ہے، علی کی یہ کو اللہ سے ملتے، پھر لفظ کیسے بنے گا؟ علی ولی اللہ. اچھا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، اس ساری عبارت کو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ کلمہ غلط ہے، کلیمہ. کیا کہنا ہے؟ کلیمہ. کیا کہنا ہے؟ ہاں کلمہ کوئی لفظ نہیں، کلمہ غلط ہے بھائی، کلمہ ٹھیک نہیں ہے. اور جن کا کلمہ صحیح نہیں وہ بھی لوگوں کو کلمہ صحیح کروا رہے ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت. کلمہ کوئی لفظ نہیں. لفظ کیا ہے؟ کلیمہ. میرے دو بڑے بھائی ہیں اور وہ بھی تائید کر رہے ہیں کہ ایسا ذاکر بھی ہونا چاہیے جو دانت سے بے نیاز ہو کے لوگوں کا لفظ صحیح کروائے. بھائی کلمہ کوئی لفظ نہیں. لفظ کیا ہے؟ کلیمہ. علی ولی اللہ. اچھا اب یہ بتائیے مجھے، جب بندہ نماز پڑھنے کی تیاری کرتا ہے تو پہلے یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں وضو کوئی لفظ نہیں بھائی. بے شک بندہ 70,000 لے غلط ہے، اور جو 70,000 نیاز لے وہ بھی کہنا وضو تو غلط ہے. لفظ ہے وضو. کیا لفظ ہے؟ وضو نہیں ہے. ٹھیک ہے 4-5 لفظ ٹھیک ہو گئے جی. اب میں نے دیکھے، میں نے آپ کی نوکری کی ممبر پہ، بابا جی نجم شاہ جی آپ کے پاؤں کی خاک کے صدقے میں سجدوں کی دعاؤں کے صدقے میں نے ممبر پہ رات کے 11:30 بجے آپ کے 4-5 لفظ صحیح کروائے ہیں. اب آپ کا بنتا ہے نا تھوڑی سی داد مجھے بھی دیں. تو میں جملہ کہوں، جس کا اوپر والا ہونٹ الحمد ہو، نیچے والا بناس ہو، اسے محمد کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ اس پاک سید نہیں سید کو کہتے ہیں جس کے ہونٹ جڑ جائیں تو پورا قرآن بنتا ہے، جس کے ہونٹ جڑ جائیں تو پورا قرآن بنتا ہے، جس کے ہونٹ جڑ جائیں تو پورا قرآن بنتا ہے. ہاشم بھائی، تقی بھائی، یہی وجہ تھی میرے مولا رسول نے جب بھی حسین کو چوما ہے نا، کبھی سنگل نہیں چوما، ہمیشہ ڈبل چوما. یا رسول اللہ ڈبل کیوں چومتے ہیں؟ تو میں پہلی بار چومتا ہوں اللہ کا رسول بن کے، دوسری بار چومتا ہوں اللہ کا قرآن بن کے. یا رسول اللہ فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں جب اللہ کا رسول بن کے چومتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے میرا سارا علم حسین کے منہ میں جاتا ہے، اور جب اللہ کا قرآن بن کے چومتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے ہر کوئی زندگی میں قرآن پڑھے گا. میرا حسین وہ ہے جو موت کے بعد بھی موقع سنا پہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آئے گا اور کائنات کو بتائے گا حافظ اور ہے، وارث اور ہے. ارے جس کا گلا خراب ہو اور قرآن نہ پڑھ سکے اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، جو گلا کٹوا کے بھی قرآن پڑھے اسے وارث قرآن کہتے ہیں. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت مہربان، بہت شکریہ. ادھے بولو جی. حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے. جب تک کہا نا سارے بولو تو سارے نہیں بولتے، ادھے بولتے. یارا ایک باری سارے بولتے. حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے. ہمارا تعلق قرآن سے ایسا ہے جیسے سر کا جسم سے. لوگ کہتے ہیں نہ ان کے ذاکروں کو قرآن آتا ہے نہ ان کا مجمع قرآن سنتا ہے. اے مولوی بکواس نہ کر. اگر اپنے باپ کا ہے تو بھی تو کوئی ایسا امام لا جو بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہو. میرے محترم سامعین، آپ جانتے ہیں میں 2-3 باتیں کروں گا میں 2-3 منٹ میں، اور آپ کی جان چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر سریلے لوگ آپ کے سامنے میں پہ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارا کتنا تعلق ہے قرآن سے. میرے بادشاہ علی کے ہاتھ میں چابک ہے اور بازار سے گزر رہے تھے. ایک درزی تقی بھائی ہاشم بھائی کپڑے سی رہا ہے اور ساتھ میں عربی میں شعر پڑھ رہا تھا، جسے آج کے زمانے میں آپ یوں سمجھے کہ گانے گا رہا تھا. کپڑے سیتے ہوئے ساتھ گانے گا رہا ہے. میرے بادشاہ قریب سے گزرے. جسے تبلیغ ادھی رات کو پسند ہے وہ بولے، اور گزرتے سرکار فرماتے ہیں کتنا اچھا ہوتا سیدزادہ، کتنا اچھا ہوتا اگر تو حلال کسب کرتے کرتے ساتھ میں قرآن پڑھتا. تجھے پتا ہے نا کہ ہم آل محمد کو گانا بجانا پسند ہے. وہ میری طرح بالکل انپڑھ آدمی کہتا ہے بادشاہ تیری ولایت کی قسم مجھے قرآن نہیں آتا. اچھا سرکار ہمارا قریب آ. اس نے کان قریب کیا، وجہ اللہ نے اپنے وجہ کو قریب کیا، نوری ہونٹوں سے کچھ کہا. زیغم ہوئی تو بائی سے لے کے کائنات کے سب سے بڑے فقیر تک کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ کیا کہا تھا. یہ 14 اور اس کا راز ہے. بس کہنے کے بعد پاک علی بادشاہ نے اپنے وجہ کو پیچھے ہٹایا. وہ انپڑھ درزی کہتا ہے بادشاہ پارے 30 ہیں، آپ بتائیے 19واں سننا ہے کہ 20واں سننا ہے؟ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. ایسی باتوں پہ بولا کرے بھائی، کسی بسورے بندے کی بات پہ سن لیا کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. چاروں نکلوں سے جی حیدری کہتا ہے بادشاہ جی آپ بتائیے 19واں پڑھوں یا 20واں؟
اچھا تھا کون؟ جو میری طرح ایسا ان پڑھ شخص جو نام نہیں لکھ سکتا بھائی، سگنیچر نہیں کر سکتا، اور کہتا ہے بتائیے کہاں سے پڑھتا، اور مولا علی سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ لفظ ذہن میں آگا، منڈے نے سردی ایڈی کونی جتنی موٹی جیکٹ پائی ہے، تے لفظ میرے ذہن سے آگا، دل کرتا ہوں لفظ آخر نجم شاہ جی وہ لفظ آخر ہیں. یہ جب بادشاہ علی کعبے میں آئے تھے اور مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا تو سرکار نے کیا پڑھا تھا؟ کوئی ہے بندہ سرکار؟ یہ میرا بھی پہلے یہی عقیدہ تھا کہ مولا علی نے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا. پہلے میرا عقیدہ بھائی یہی تھا، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں. وہ جب میں نے تاریخ پڑھی ہے نا قرآن کی تو تب سمجھ آئی کہ نجم شاہ جی بادشاہ علی کے دنیا میں آنے کے 10 سال بعد تقی بھائی پہلی وحی غار ہرا میں آئی تھی. بادشاہ علی کے 10 سال کے بعد قرآن شروع ہوا تھا. جدی اماں شیعہ بولے باقی نے چھٹی، مولوی کیوں کہتا ہے کہ علی نے قرآن پڑھا؟ نہیں، علی نے قرآن نہیں پڑھا، جو علی پڑھتا گیا وہی قرآن ہوتا گیا. بسم اللہ کرا. مولا آپ کو جی صدقے سید دادا خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی مولا آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے جی. سارے بھائی حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے کاغذوں میں میرے 13-14 منٹ ہو گئے ہیں. بھائیوں سے پوچھتے ہیں بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ لو جی اتنے ہو گئے ہیں، میکسیمم 7-8 منٹ اور آپ کو سلام کرتے ہیں جی. ایک بادشاہ نے یوں چہرہ ہٹایا، کہا 19واں پڑھوں یا 20واں؟ اچھا پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا. بھائی توجہ چاہتا، پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا ہے. وہ بندہ جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا علی جیسے نعت کے قرآن سے کہہ رہا ہے یا علی کتھوں قرآن سناوا. جب پورا پنڈ چاچا جی اکٹھا ہوا تو میرے بادشاہ نے عین اللہ ہی آنکھوں سے یوں دیکھا اور میرے بادشاہ فرماتے ہیں یہ ایسا جملہ کہنے لگا ہوں کہ دونوں ذاکر داد نہ دیں پھر میں ان کا نوکری کیوں ہوں. آپ نے سر اٹھانا ہے، بے شک دیکھ لیجئے تھوڑا تھوڑا ضرور بولیں گے. بادشاہ کہتے ہیں اوے پنڈ والو، تم میں سے وہ کون ہے جو مجھے کل مصلی پہ پوچھ رہا تھا کہ یا علی بطول کسے کہتے ہیں؟ ایک بندہ ہاتھ کھڑا کہتا ہے سرکار میں ہوں. فرمایا ادھر آ کے سن لے، یہ ان پڑھ تھا نا قرآن والا ہو گیا. ہاں تو فرمایا یہی تو میں بتا رہا تھا، جو درزی کو قرآن والا بنا دے اسے علی کہتے ہیں اور جو قرآن والے کو درزی بنا دے اسے بطول کہتے ہیں. میں بسم اللہ کر رہا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ ہے ہمارا جی سید دادا بابا جی نجم شاہ جی، اللہ آپ کا ہاتھ سلامت رکھے. جی سید مل کے اونچا نعرہ حیدری. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. دونوں بازو ٹوٹے ہوئے بھائی جان دیکھیں، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا. دونوں بازو ٹوٹے ہوئے، دونوں ٹانگیں مڑی ہوئی، یعنی ہاتھ بھی تے پیر بھی. بالکل معذور شخص یوں یوں، یعنی اسے کہتا ہے راشا. اس کے اعضائے جسمانی میں راشا تھا، یعنی بغیر ارادے کے حرکت میں تھا. ہاتھ بھی اور پاؤں. گلی میں بیٹھا ہوا اپنے آپ سے کہتا ہے، یہ میں صرف اس لیے میں نے 2 جملے کہے کہ آپ کے پنڈ کا ماحول دیکھے کہ ایتھے اینگیاں گلا کرنی چاہیے اصل چ منطق فلسفہ نہیں جاننا چاہیے. تو ایسے یہی رہا تھا، اپنے آپ سے کہتا ہے مالک جہاں تو نے رکھا میں خوش ہوں. آج میں معذور شخص ایک سوال کرتا ہوں، اس کی زیارت کروا جس کا حسن تیرا حسن ہے. بھائی سن رہے ہیں؟ اس پاک ذات کی زیارت کروا جس کا حسن تیرا حسن ہے. کہتے ہیں ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ اسی گلی میں گھوڑے پہ زہرا کا بڑا بیٹا حسن سوار تھا. ٹھیک ہے سر، اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ کرتا ہے. پاک سیدہ کا بڑا بیٹا مولا حسن گھوڑے پہ سوار. ہاشم بھائی سوار. اس نے یوں دیکھا. ناظم اکبر صاحب ہمارے لیے ملک الموت صاحب. جی بھائی 2 منٹ پڑھ لیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. بات ہو گئی نا، چلے خدا آپ کو سلامت رکھے. لو جی سائیں میرے طرف دیکھیے. اپنے آپ سے کہتا ہے کاش، اس کا ہاتھ صحیح نہیں تھا، میں مثال دے رہا ہوں، کاش کہ تو کچھ اور بھی مانگتا تو مل جانا تھا. اب دیکھنا تیری کتنی بری قسمت ہے. فرزند زہرا اللہ کا حسن بن کے شبیہ محمد حسن پاک گھوڑے پہ آ رہا ہے. گلی بھی تیری ہے، جا ہے پیڑی قسمت آلا. نہ تیرا ہاتھ صحیح ہے کہ اٹھ کے ملا سکے، نہ تیرے پاؤں اس قابل ہیں کہ اٹھ کے سید کا استقبال کر سکے. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا فرزند زہرا قریب آئے، اپنے ہاتھ سے اپنا چابک پھینکا. جدی اماں شیعہ ضرور بولے اے یوں پھینک کے کہتے ہیں اٹھ کے دے میں زہرا کا بیٹا. بسم اللہ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حیدری بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے.
سرکار شکریہ، اٹھ کے دے، بسم اللہ کر، میں زہرا کا بیٹا، اللہ کی قسم جی چاہتا تھا کہ مزید پڑھا جائے، لیکن حالات اس طرح کے ہیں۔ ناظم ممبر صاحب مجھے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کا بھی مطلب یہ ہے کہ مول صاحب واوا ہو گیا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے، نیاز آپ کی بالکل تیار ہے، صرف آپ نے باہر ہی جانا ہے۔ پروردگار عالم آپ کی یہ صفحہ اللہ قبول فرمائے، مولا میرے بھائیوں کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ ایسے بس جی چاہ رہا ہے کہ میں نہ بھی نہ پڑھتا، پہاڑ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بھی پڑھتا تو گزارا ہو جانا تھا، جی چاہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں، اللہ کی قسم پتہ نہیں کیوں ایک جملہ اگر آپ کہیں تو میں مصائب کا کہہ دوں، صرف پتہ کیوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مصائب خان میرے پیچھے پہاڑ بیٹھے ہیں، ان کی اور آپ کی عزت کیا ہے آل محمد کی نگاہ میں۔ کتاب کا نام ہے داستان ہائے عبرت آموز، فارسی کتاب ہے، اس میں ایک ذاکر کا تذکرہ ہے، ہاشم بھائی تقی بھائی، جس کا نام ہے آیت اللہ سید علی اکبر کوثری۔ نجم شاہ جی بابا جی یہ ذات کے سید ہیں، کام کے اعتبار سے مولا کے ذاکر ہیں اور علم کے سمندر ہیں۔ ایک بار تو نکی جی ہائے کرنی ہے تو میں سلام کر کے جا رہا ہے، فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا، میری ڈائری میں 5 میل سے تھی، میں ایک چوک میں پہنچا تو 30 بچے معصوم، انہوں نے میری گاڑی کو روکا، اے پتر جیسے آپ بیٹھے ہیں 30 معصوم بچے۔ شاہ جی کہتے ہیں جب میری گاڑی رکی نا نجم شاہ جی تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ ذاکر ہیں؟ میں نے کہا تو کہتے ہیں کہ آج ہماری مجلس پڑھ دیں گے آپ؟ کہتے ہیں میں نے بچوں کو ٹالتے ہوئے کہا کہ بیٹا شام کو آؤں گا۔ کہتے ہیں 5 میل سے پڑھنے کے بعد، ایسا بھی مصائب ہوتا ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، 5 میل سے پڑھنے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو بچوں سے وعدہ کیا تھا۔ کہتے ہیں پھر میں نے اپنے آپ کو تسلی دی، رات کے 9 ساڑھے 9 ہو گئے ہیں، ان کی مائیں آئی ہوں گی، ان کو گھر لے گئی ہوں گی۔ کہتے ہیں اچانک میرے دل میں آگ لگی، میں اٹھا، چابی پکڑی، گاڑی نکالی، کہتا ہے جو ہی میں اس مقام پہ پہنچا، مل کے ایک مرتبہ ہائے کیجیے، کہتا ہے جو ہی میں وہاں پہنچا 30 کے 30 بچے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ میں بسم اللہ کر، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، اتنی میرا کام تھا۔ گھڑی دیکھیں گے آپ تو 1 منٹ سے پہلے میں نے ممبر چھوڑ دینا ہے، آپ نے بس مل کے ہائے کرنی ہے، میں ممبر چھوڑتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو میں نے، ہاشم بھائی تقی بھائی کہتے ہیں میں نے 10 منٹ فضائل پڑھا، 5 منٹ مسائل پڑھا۔ کہتے ہیں پڑھنے کے بعد جو ہی میں اپنی گاڑی کی طرف مڑا تو پیچھے 10 سال کا بچہ آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے ذاکر صاحب آپ نے مجلس پڑھی ہے، نیاز تو لیتے جائیے۔ کہتے ہیں میں سید، وہ بچہ معصوم، کہتا ہے جو ہی میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو اس بچے کے نا ہاشم بھائی پیچھے ایک 5 سال کا بچہ تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک کپ تھا جس میں ایرانی کعوہ ہے۔ اے ہاشم بھائی کہتا ہے کہ اس نے اے یوں پیش کیا، وہ کہتا ہے یہی سبیل ہے مولا کی، کہتا ہے اے یوں پکڑ کے نا تو میں نے وہ کعوہ سارا نیچے گرا دیا۔ شاہ جی فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے کہا کہ میں ذات کا سید ہوں، عالم ہوں، ہر وقت میں تسبیح پڑھتا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی میں ایسی چیز پی لوں جو غیر طاہر ہے۔ بچوں کو کیا پتا برتن کیسے دھویا جاتا ہے، کعوہ کیسے پکایا جاتا ہے۔ شاہ جی کہتا ہے یہ کام کرنے کے بعد جب میں اپنے بستر پہ آیا، میری عادت ہے میں وضو کر کے سوتا ہوں، بابا جی فرماتا ہے جو ہی میری آنکھ لگی، ادھی رات میں بیٹھے ہونا ایک رہائی کرا جائے، فرماتا ہے جو ہی میری آنکھ لگی میری خواب میں ایک بی بی آئی جس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے۔ میں بسم اللہ کرنا، ناظم ممبر صاحب اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ جی بسم اللہ، میرے دونوں ذاکر بھائی مصائب کے پہاڑ ہیں اور دونوں کی آنکھیں برس پڑی ہیں، یہ خاص عطا ہے مجھ پہ، بابا جی سیدوں کی خاص عطا ہے کہ میں جہاں بھی لفظ کہتا ہوں سارا پنڈال اور بالخصوص مولا کے وہ ذاکر جن کے آگے پورے پنڈال ہوتے ہیں ان کی بھی ہائے نکل جاتی ہے۔ یہ میری عاجزی ایسی میرے بھائیوں کو پسند ہے کہ وہ بھی ہائے کر رہے ہیں۔ کہا کہ وہ بی بی آئی، انہوں نے آ کے کہا کوثری کھڑا ہو جا، میں اٹھا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا بی بی آپ وہ پاک ذات ہیں جس کی جوتی کا صدقہ لوگ ہمیں سید کہتے ہیں، جس کی جوتی کا صدقہ لوگ ہمیں شاہ جی کہہ کے سلام کرتے ہیں۔ آپ میری پاک جدہ طاہرہ حسین کی اماں مصطفیٰ کی زخمی بیٹی ہیں۔ بی بی رو کے کہتے ہیں یہ بتا آج تو نے مجلسیں کتنی پڑھی؟ کہا بی بی 6، سارے ہائے کرا جی۔ بی بی رو کہتی ہیں 5 تیری تھی، مجھے صرف 6ٹھی قبول ہے۔ مجھے تو نے 6 پڑھی ہے نا، اس میں سے 5 تو تیری تھی، مجھے صرف 6ٹھی قبول ہے۔
لنگر شفا کتنی تبلیغ کرتے ہیں یہ ذاکر، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پورے پاکستان میں دن رات سفر کرتے ہیں. خدا کی قسم سب کو چیک کروایا جائے نا ڈاکٹروں کو تو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ سب کے اعصابی تناؤ کمزور ہو چکے ہیں ہماری. اتنا جاگتے ہیں، اتنا سفر کرتے ہیں، اتنی محنت سے یہ لوگ آپ تک مسائل پہنچاتے ہیں. ایک کری سارے رل کے اس گلتے ہائے کرا جے. یہ ذاکر بتاتے ہیں نا کہ لنگر میں شفا ہے، اچھی ہائے کرا جے. بی بی رو کہتی ہے کوثری یہ چھٹی مجلس پہ تو نے لنگر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہا پاک بی بی میں نے سمجھا تھا معصوم بچے ہیں ان کو کیا پتا ہے کہ کعوہ کیسے بنایا جاتا ہے، برتن کیسے دھویا جاتا ہے. خدا کی قسم میرے بس میں ہوتا پہلے میں اتنا خود پرسا دیتا 5 مرتبہ ہائے حسین کہہ کے پھر میں جملہ کہتا. بی بی رو کہتی ہے تجھے کس نے کہا کہ وہ کعوہ بچوں نے بنایا تھا؟ وہ تو میں نے اپنے ٹوٹے ہاتھ سے بنایا تھا. اور جہاں میرے حسین کی مجلس ہوتی ہے نا وہاں لنگر میں میں محمد کی بیٹی بھی جاتی ہوں. علی کی زینب جی بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ، مولا تیرا پرسا قبول فرمائے. اور جی بسم اللہ، پھر کہتا ہوں بھائی آپ کی محبت میں آدھا منٹ اور کہہ کے میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں اور اسی لفظ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کو پتا نا یہ ذاکر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، میں 2 پہاڑ ذاکروں کے سامنے بار بار نام لے کے کہہ رہا ہوں. یہ ذاکر کہتے ہیں نا کہ پسلیاں ٹوٹی تھی، ہاتھ ٹوٹا تھا، کلمہ طیبہ کی قسم یہ تیرے ڈر سے کہتے ہیں، ورنہ حق بات یہ ہے کہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے بطول اتنی زخمی تھی جتنا شام کے بازار میں سجاد زخمی تھا. بڑا مارا گیا ہے مصطفیٰ کی بیٹی کو. مولا علی کی قسم میرے بعد میرے 2 پہاڑ بھائی ہیں، کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جو زیغم مجتبی آپ کا نوکر کیا کہ گیا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا. اتنا مارا گیا ہے رب کعبہ کی قسم. ایک لفظ کہہ کے یہیں پہ سلام کرتا ہوں. اصفہانی ذاکر کے بابا جی اللہ آپ کا سر کا ماتم بول فرمائے. اصفہانی ذاکر کہتا ہے میری خواب میں امیر سید آیا جو 14 میں سے امیر ہے بادشاہ حسن، اور مجھے آ کے کہتے ہیں میں ایک قلعہ کرنے آیا ہوں اور ایک شاباش دیتا ہوں. یار قدیانی بھی مصاحب سنیا کروں. کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ شاباش کیسی؟ کہا میں شاباش یہ دینے آیا ہوں تقی بھائی ہاشم بھائی کہ تو میرے خاندان کے سخت مسائل پڑھتا ہے، میں تجھے شاباش دیتا ہوں. نجم شاہ جی آپ کی جد کی قسم میں بڑے سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں ذاکرو سخت مسائل نہ پڑھا کرو. یار کبھی اپنے دل سے پوچھ مسائل بھی کبھی نرم ہوتا ہے. خدا کی قسم 14 راضی ہوتے ہیں اس بندے پہ جو ان کے وہ ظلم پڑے جو لوگوں نے کیے ہیں. سچ والے ظلم پڑے تو وہ راضی ہوتے ہیں. بڑا مارا گیا ہے قرآن کی قسم. اگر مثال سننا چاہتے ہیں تو ایک جملہ کہوں مثال دے کے. جب اجڑ کے پاک بی بی واپس مدینے آئی ہے نا تو حسین کی قمیض رکھی تھی اپنے نانا کی قبر پہ جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں 1950 زخم بر بدن، 1950 زخم اس قمیض پہ تھا. اور تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ سمجھ آئے تو ہائے کرنا. یوں پاک بی بی نے رکھا روزہ رسول ہلنے لگا. بی بی زینب رو کے کہتے ہیں نانا تیری قبر کی قسم ہے تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے، زینب زیادہ زخمی ہے. اتنا مارا گیا ہے رب کعبہ کی قسم. اس کا مطلب ہے جو بندہ وہ مسائل پڑھے جو واقعی آل محمد پہ ہوئے ہیں تو امام راضی ہوتے ہیں. امام کہتے ہیں میں تجھے شاباش اس بات کی دیتا ہوں کہ تو میرے خاندان کے مسائل سخت پڑھتا ہے. آخر لفظ مولا گلہ کیسا؟ فرمایا گلہ یہ کرنے آیا ہوں میری مصیبت ہلکی کیوں پڑتا ہے. جنہوں سمجھ آئے ہائے کرے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں تو وہ واحد امیر ہے جس کا جنازہ قبرستان سے لوٹ آیا تھا. مولا تو وہ سید ہے جس کا 3 سال میں قاسم یتیم ہو گیا تھا. مولا تو وہ سید ہے جس کی جوانی میں فروا بیوہ ہو گئی. مولا تو وہ سید ہے جس کے جنازے پہ 70 تیر لگے تھے. کلمہ طیبہ کی قسم کہتا ہے مولا حسن رو کے کہتے ہیں زہر ملنا چھوٹا مصائب ہے، قبرستان سے لوٹ آنا چھوٹا مصائب ہے، جگرے ٹکڑ کے ہو جانا چھوٹا مصائب ہے، بہنوں نے ہاتھوں پہ اٹھانا چھوٹا مصائب ہے، میرا قاسم یتیم ہوا چھوٹا مصائب ہے، میری فروا بیوہ ہو گئی چھوٹا مصائب. کہتا ہے میں مصائب پڑھتا گیا. زہرا کا بیٹا کہتا ہے چھوٹا مصائب ہے، چھوٹا مصائب ہے. مولانا نجم شاہ جی کہتا ہے میں ڈرتے ڈرتے نیچے بیٹھا، میں نے دونوں ہاتھ بادشاہ کی نالین پہ رکھے، چوم کے میں نے کہا بادشاہ میں امتی غیر معصوم ہوں، آپ سید معصوم ہیں. بادشاہ کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو آپ کی شان کے منافی ہو. بادشاہ میں جو مصائب پڑھتا ہوں آپ کہتے تھے چھوٹا ہے، اگر یہ سارے مصائب چھوٹے ہیں سارے رل کے آئے کرا جائے تو بادشاہ پھر آپ بتائیے نا سید زادہ آپ کا بڑا مصائب کون سا ہے؟ کہتا ہے مولا حسن نے چیخ ماری اور رو کے کہتے ہیں حسن کا بڑا مصائب یہ ہے میں دیکھ رہا تھا 8 بدماش میری ماں کو تماچے مار رہے تھے.